ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر معین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، گفتگو فقہی تعلیمات کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ہماری بحث یہاں پہنچی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاک کر سکتی ہیں. ہم عرض کر چکے کہ یہ نجاسات جو ہیں ان میں سے بہت ساری عارضی ہیں، عارض ہوتی ہیں، ان کا بھی اپنا فلسفہ ہے، اور خالق کائنات نے کرم یہ کیا ہے کہ ان کو پاک کرنے کے وسائل بھی ہمیں فراہم کیے ہیں. یعنی ایک چیز اگر نجس ہو جائے تو ہم اسے پاک کر کے دوبارہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پاک نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جو مائع چیزیں ہیں، منجمد چیزوں کے مقابلے میں جو مائع چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں اگر آپ پاک کریں تو ان کی حالت ہی تبدیل ہو جائے گی، جنسیت ہی تبدیل ہو جائے گی، وہ الگ بحث ہے. بہرحال یہ ہے کہ اکثر چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں کو پاک کرنے کے وسائل بھی فراہم کیے ہیں. پانی کے حوالے سے بحث تفصیلی گزر چکی ہے کہ پانی کی اقسام کتنی ہیں، کس طرح پانی پاک کرتا ہے. اب چلتے ہیں دوسری پاک کرنے والی چیز کی طرف، یعنی زمین. زمین کے کتنے فائدے ہیں. خالق کائنات نے یہ زمین کا فرش بچھایا ہے انسانوں کے لیے، اور زمین اپنے پورے خزانوں کے ساتھ انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں جو کشش ثقل ہے اور اس کے جتنے وسائل ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کہ انسان اس پہ آسانی سے چل سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے. یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معروف و مشہور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خالق کائنات نے میرے لیے زمین کو پاک بنایا ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. خالق کائنات نے میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بھی بنایا ہے کہ میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، اور ساتھ میں اسے میرے لیے پاک بھی بنایا ہے، پاک بھی کر سکتی ہے. زمین کن چیزوں کو پاک کر سکتی ہے اور کس طرح پاک کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے توضیح اور وضاحت یہ کہ اگر انسان کے پاؤں نجس ہو جائیں، چلتے ہوئے نجاست کہیں لگ گئی، انسان کے پاؤں نجس ہو گئے، وہ چپل پہنے ہوئے نہیں تھا یا بوٹ اور شوز وغیرہ پہنے ہوئے نہیں تھا، ننگے پاؤں تھا، چلتے ہوئے پاؤں اس کا نجس ہو گیا، اب وہ گھوم رہا ہے زمین پر. یا اگر چپل پہنے ہوئے تھا یا شوز وغیرہ پہنے ہوئے تھا، وہ نجس ہو گئے، تو یہ زمین اسے ان چیزوں کو پاک کر سکتی ہے جو زمین سے مرتبط رہتی ہیں، زمین سے ان کا تعلق رہتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پاک ہو جائیں زمین پہ چلنے سے، نہیں، پاؤں زمین پہ چلنے سے جن کا رابطہ ہوتا ہے زمین کے ساتھ، اگر یہ نجس ہو جائیں تو یہ پاک ہو سکتے ہیں. تو وہ چیزیں جن کا زمین سے تعلق ہے، بعض مراجع نے جو انسان عصا لے کر گھومتے ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کی بھی اگر وہ نوک جو زمین سے ٹچ ہو رہی ہے وہ نجس ہو جائے تو وہ بھی زمین سے لگنے سے پاک ہو سکتی ہے. بعض نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گاڑی کے ٹائر بھی زمین پہ چلنے سے پاک ہو سکتے ہیں. تو جو بھی چیز زمین سے تعلق رکھتی ہو اختلاف فتویٰ کے ساتھ، وہ زمین پہ چلنے سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ یہ عین نجاست زائل ہو جائے، یعنی یہ جو نجاست چلتے چلتے لگ گئی ہے
یہ پھر چلنے سے یہ ختم ہو جائے. اگر نجاست باقی رہے، ایک آدمی 1 کلومیٹر تک چلتا ہے لیکن وہ نجاست ابھی تک باقی ہے، تو یہ 1 کلومیٹر چلنے سے پاک نہیں ہو جائے گا. شرط اس کی یہ ہے کہ یہ عین نجاست زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو یہ پاک ہو جائے گا. تو عین نجاست زائل ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عین نجاست کا زائل ہونا یہ چلنے کی وجہ سے ہو، زمین پہ چلے اور عین نجاست زائل ہو جائے، اور یہ زمین جس پہ چلا جا رہا ہے یہ خشک ہو، تر نہ ہو، مرطوب نہ ہو، اس پہ پانی نہ ہو. اگر رطوبت ہو تو یہ پاک نہیں کرے گی. پاک اس وقت کرے گی جب خود بھی خشک ہو اور اس پہ چلنے کی وجہ سے عین نجاست زائل ہو جائے اور انسان اس پہ چلے. احتیاطاً یہی ہے کہ اگرچہ تھوڑا سا چلے، چند قدم ہی چلے تو نجاست زائل ہو گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم 15 قدم تک چلے. 15 قدم تک چلتا جائے، عین نجاست بھی زائل ہو گئی، زمین بھی خشک تھی، اور 15 قدم بھی چلا. اب یہ اس کے پاؤں کا تلوا یا اس کے چپل وغیرہ، یہ زمین سے لگنے والی چیزیں، اگر یہ مکمل طور پہ نجاست ان کی زائل ہو گئی ہو تو وہ پاک ہو جائیں گی. اگر سب کی نہیں ہوئی تو جتنے حصے کی ہوئی ہے وہ اتنا حصہ ہی پاک ہوگا. کہیں کہیں رہ گئی ہے تو وہ جگہ جہاں پہ کہیں رہ گئی ہے وہ جگہ نجس شمار ہوگی، لیکن جس کی نجاست زائل ہو گئی ہے اور یہ شرائط اس میں پائے جاتے ہیں وہ جگہ پاک ہو جائے گی. یہ زمین کے حوالے سے ہے کہ زمین بھی خالق کائنات کے کرم سے اس کے بیان شدہ احکام کی روشنی میں پاک کرتی ہے. زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ جا کے انسان اسے جو ہے وہ پانی میں ہی جا کے دھوئے، بلکہ خود زمین بھی ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے عرض کیے زمین بھی پاک کر سکتی ہے. ایک اور چیز جو پاک کر سکتی ہے وہ سورج ہے. سورج کا ہماری زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہے اور بہت بڑا اثر ہے اس کا زندگی میں. یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا انسانی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی، اور اس نعمت کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں کتنا یاد فرمایا ہے. کبھی یہ کہتے ہوئے ہمیں یاد دلایا ہے کہ سوچو ذرا، اگر تمہارے لیے اس دنیا کو تاریک بنا دیا جائے، اگر یہ دنیا تاریک بن جائے، اسے سورج ختم کیا جائے، ہمیشہ رات ہو، بتاؤ تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے؟ یقیناً یہ وہی ذات ہے جو روشنی کا بھی انتظام کرتی ہے، پھر آرام کے لیے رات کا بھی انتظام کرتی ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی کا چرخہ چلتا رہتا ہے. اگر یہ رات اور دن کا سلسلہ نہ ہو، یہ مختلف موسموں کا سلسلہ نہ ہو، تو انسان یکسانیت کی وجہ سے تھک جائے گا، اس کی زندگی سے لذت ختم ہو جائے گی. تو خالق کائنات نے سورج میں اور جتنے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سورج پاک کرتا ہے. وہ چیزیں جو عام طور پر منتقل نہیں کی جا سکتی، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹایا نہیں جا سکتا. عمارتیں ہیں، حتیٰ عمارتوں کی کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، دیواریں ہیں، درخت ہیں، گیاہ ہیں، سبزی ہے، جب تک اپنی اپنی جگہ پہ ثابت ہوں تو سورج انہیں پاک کر سکتا ہے. سورج کی شعاعوں میں، روشنی میں اتنی تاثیر رکھی ہے خالق کائنات نے کہ جتنے بہت سارے فائدے دیتی ہے، کہ طاقت ہمیں فراہم کرتی ہے، ہمیں نشاط عطا کرتی ہے، وہاں یہ کہ نجاست کو بھی زائل کر سکتی ہے. سورج پاک کر سکتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ غیر منتقلہ چیزوں کو پاک کرتا ہے. عمارت ہو گئی، اس کے دروازے، کھڑکیاں، درخت، گیاہ، یہ چیزیں جو منتقل نہیں ہوتی، ان کو سورج پاک کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرطوب ہوں، یعنی ان میں رطوبت پائی جاتی ہو، اور سورج کی شعاعوں کی وجہ سے
تپش کی وجہ سے یہ خشک بن جائے. اگر وہ رطوبت خشکی میں تبدیل ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. فرض کریں دیوار نجس ہو گئی ہے اور وہ مرطوب بھی ہے، اگر نہ ہو تو تھوڑا سا پانی اسے لگا دیں. اب سورج کی جیسے ہی شعاعیں اس پر پڑھیں اور تپش کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو وہ دیوار پاک ہو جائے گی، وہ درخت اسی طرح پاک ہو جائے گا، وہ سبزی وغیرہ اسی طرح پاک ہو جائے گی. تو پہلے یہ کہ ان میں رطوبت پائی جاتی ہو، تر ہو، اور یہ کہ خشک بنے سورج کے اثر کی وجہ سے. ایسا نہ ہو کہ ہوا کی وجہ سے یا وہاں کوئی آپ آگ وغیرہ روشن کریں، آگ کی حرارت کی وجہ سے وہ خشک ہو جائیں. آگ میں اور ہوا میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ نجس چیز کو پاک کر سکے. سورج میں یہ تاثیر ہے کہ اگر اس کی تپش کی وجہ سے کوئی چیز تر تھی وہ خشک بن جائے، وہ پاک ہو جائے گی. تو سورج کا اثر ہو، اور دوسرا کہ سورج مستقیم اس پہ اثر کر رہا ہو، سورج کی روشنی بغیر واسطے کے وہاں پہنچ رہی ہو. لیکن اگر بیچ میں شیشہ ہے، پردہ وغیرہ ہے، وہاں سے حرارت آ رہی ہو، تپش آ رہی ہو، اور پھر وہ چیز خشک بن جائے، یہ اسے پاک نہیں کرتا. سورج کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بغیر واسطے کے مستقیم طور پر نجس چیز پر اس کی حرارت پڑے اور وہ چیز خشک ہو جائے، تو پھر یہ چیز پاک بن جائے گی. تو اس طرح سورج بھی پاک کر سکتا ہے، لیکن تر ہونا اس کا شرط ہے. سورج مستقیم اس پہ آئے، صرف سورج ہی اسے خشک کرے. اب فرض کریں کہ ایک دیوار ہے، اس کا ایک اندرونی حصہ ہے، ایک بیرونی، ایک ظاہر والا حصہ ہے، ایک اندر والا حصہ ہے. تو اس میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سورج اس کو خشک کرے، یعنی اس کے باہر والا حصہ اور اندر والا حصہ ایک ہی وقت میں خشک ہو جائے. لیکن اگر ایسے نہ ہو، ایک دن سورج نکلا، وہ دیوار اتنی موٹی تھی کہ اس کے صرف باہر والا حصہ وہ خشک ہو جائے، اندر والا حصہ تر ہی رہے، تو صرف باہر والا حصہ پاک ہوگا، اندر والا حصہ پاک نہیں ہوگا. تو مکمل طور پہ پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ خشک ہو جائیں، سورج کی حرارت سے خشک ہوں، سورج بغیر کسی واسطے کے مستقیم طور پر سورج کی شعاعیں اور حرارت وہاں پڑ رہی ہو، اور وہ چیز مرطوب ہو. اس طرح وہ چیز پاک بن جائے گی. ایک اور چیز جو پاک کر سکتی ہے وہ ہے استحالہ. اگر ایک چیز کی حالت تبدیل ہو جائے، ایک چیز کی جنسیت تبدیل ہو جائے، نجس جنس سے متنجس جنس سے وہ پاک میں تبدیل ہو جائے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. اسے اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں کتا ہے یا کوئی مردار ہے، یہ نجس ہے، یہ کہیں پہ پڑے مر گئے ہیں، پڑے پڑے خاک میں خاک بن گئے. سارے وقت گزرنے سے آہستہ آہستہ ان کے اجزاء ختم ہوتے چلے گئے، منتشر ہوتے چلے گئے، وہ خاک بن گئے. اب جیسے خاک بن گئے، اب خاک تو پاک ہے، مٹی پاک ہے، اب یہ خاک بن گئی تو یہ پاک ہو گیا. لکڑی تھی نجس لکڑی، اسے جلا دیا گیا، جلایا گیا اور پھر وہ راکھ بن گئی. اب راکھ کو تو کوئی لکڑی نہیں کہتا، اس کی جنسیت تبدیل ہو گئی. اب یہ راکھ پاک ہے. دانہ تھا، بیج تھا، اسے بویا گیا، وہ درخت بن گیا، وہ گیاہ میں تبدیل ہو گیا. اب اس کی جنسیت تبدیل ہو گئی ہے، جنسیت تبدیل ہوئی، یہ پاک بن گیا. لیکن اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی آئے، صرف تھوڑی سی تبدیلی آئے، معمولی تبدیلی آئے، تو اسے پاک نہیں ہوگی. مثلا آٹا تھا ہمارے پاس، آٹا وہ نجس تھا. اب اس نجس آٹے سے آپ نے اسے آٹے کو گوندھ لیا، پانی کے ساتھ ملا کے گوندھ لیا، یہ پاک نہیں ہوا. اس سے آپ نے روٹی بنا لی، یہ پاک نہیں ہوا. یہ ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جائے، اس طرح کہ اسے وہ چیز نہ کہا جائے، بالکل تبدیل ہو جائے، تب جا کے وہ پاک ہو جائے گا.
ایک اور چیز جو پاک کر سکتی ہے وہ ہے انقلاب. انقلاب کی بھی معنی وہی ہے تبدیلی آنا، لیکن شرعی اصطلاح میں خاص طور پہ اگر شراب تبدیل ہو جائے سرکے میں، شراب تبدیل ہو جاتی ہے کبھی کبھار سرکے میں، تو اب کیونکہ اس کی جنسیت بدل گئی ہے، ایک مخصوص حالت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس میں نشے کرنے والی مست کرنے والی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، اب یہ پاک ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، یہ پاک ہے. اس کے ساتھ جو چیز پاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک اسلام ہے. اسلام پاک کر دیتا ہے انسان کو. اگر کوئی شخص کافر ہے نجس ہے، اب یہ کافر آ کے کلمہ پڑھ لے، شہادتین اپنی زبان پہ جاری کرے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شہادتین اس نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اب یہ اسلام کی حد میں داخل ہو گیا. جب اسلام کے دائرے میں آ گیا تو اب یہ پاک ہے. کفر تھا، کفر نجاست کا سبب تھا، نجس تھا یہ، لیکن اس نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام نے اس کی اس معنوی نجاست کو ختم کر دیا، اب یہ پاک بن جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے کلمہ پڑھا، اب ہمیں نہیں معلوم اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا صرف زبان سے. اب ہم شک کرتے ہیں پتہ نہیں دل سے پڑھا ہے پتہ نہیں زبان سے، تو ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب شاید اس نے صرف زبان سے ہی پڑھا ہوگا، اب یہ مسلمان نہیں ہوا. نہیں، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرو. کوئی بہانہ مل جائے کہیں سے اسے مسلمان سمجھو. کوئی کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں بنتا ہم کہیں کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو. نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اسلام میں داخل کیا جائے. اور ساتھ میں ہم یہاں یہ بھی نکتہ عرض کر رہے چلیں کہ افسوس ہے کہ کہاں اسلام کی یہ اعلیٰ تعلیمات کہ کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے مسلمان سمجھو، اور کہاں آج کل ہمارا رویہ کہ مسلمانوں سے کچھ لوگ افراط کرنے لگے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی کفر کے فتوے لگا کر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. نہیں، اس کا نظریہ مجھ سے نہیں ملتا، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے حد عقل وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یہ پاک ہو گیا، مسلمان ہے، ظاہری طور پہ اسے حکم کرنا چاہیے، یہ پاک ہو گیا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، اسلام کے ظاہری حکم اس پہ جاری ہوں گے. لیکن ہم یقینی مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال سے، اپنے تنگ نظریوں سے اسلام سے دور کر رہے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہے، یقین ہے، یہ دل سے نہیں پڑھ رہا، اس نے قبول ہی نہیں کیا، صرف زبان سے پڑھ رہا ہے. بالفرض مثال دیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، اور کوئی آ کے کوئی ایکٹنگ کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے، کافر ہے، فلم میں یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ اس نے فلم میں کلمہ پڑھ لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پڑھا، یہ دل سے نہیں پڑھا، یہ تو ایک کردار ہے، یہ تو ایک ظاہری اداکاری ہے. نہیں، اس سے مسلمان نہیں ہوا، وہ اس سے پاک نہیں بن جائے گا. لیکن اگر اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو، یا ہمیں معلوم نہیں کہ دل سے پڑھا ہے یا ظاہر سے، تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے اور وہ کفر کی نجاست سے پاک ہو جائے گا. ہاں، کفر کی نجاست سے پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے جسم پر کوئی دوسری نجاست ہے، خون لگا ہوا ہے، کوئی اور نجاست ہے، تو کلمہ پڑھنے سے وہ خون پاک نہیں ہو جائے گا. دوسری جو عارضی نجاستیں ہیں وہ پاک نہیں ہوں گی. کلمہ پڑھنے سے کفر کی نجاست اس سے ختم ہو جائے گی اور وہ اس کفر کی نجاست سے پاک بن جائے گا. اس حوالے سے پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک استبرا ہے. پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی حیوان ہے جو انسانی مدفوع پر کھانے وغیرہ کو کھاتا ہے، نجاست ہے، نجاست کو وہ کھا رہا ہے، اب نجاست کو کھانے سے وہ خود بھی نجس بن گیا، اس کا گوشت نجس ہو چکا ہے.
اب اگر ہم اسے چاہیں کہ ذبح کریں، صرف ذبح کرنے سے پاک نہیں ہو جائے گا، ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس کا استبراء کیا جائے۔ استبراء کیا جائے یعنی کیا؟ یعنی اس حیوان کو اتنا دن پاک حلال کھانا کھلایا جائے کہ یہ پاک ہو جائے، اسے ایک جگہ پہ بند رکھا جائے یا اس کی نگرانی کی جائے کہ یہ صرف حلال کھانا کھائے، حلال چیزیں کھائے۔ اتنے دن اگر وہ حلال چیزیں کھاتا ہے تو اس کا وہ گوشت جو نجاست جو بنا تھا وہ ختم، تبدیل ہو کے پاک گوشت آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ پھر پاک بن جاتا ہے۔ اب وہ جانور کے حساب سے مختلف دن ہیں، اگر اونٹ ہے تو اسے 40 دن تک حلال کھانا کھانا پڑے گا۔ آپ اسے حلال چیزیں کھلائیں، پاک چیزیں کھلائیں تو پھر اس کا گوشت پاک بن جائے گا۔ گائے اگر ہے تو 20 دن تک اسے پاک کھانا کھلایا جائے تو اب اس کا نجس گوشت تبدیل ہو جائے گا پاک میں، یہ پاک بن جائے گا۔ گوسفند وغیرہ ہے تو اسے 10 دن، اور مرغی ہے تو اسے 3 دن۔ ان جانوروں کو اگر اتنے دن حلال اور پاک کھانا کھلایا جائے تو یہ پاک بن جائیں گے۔ تو استبراء بھی نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے، یہ پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز جو پاک کر سکتی ہے وہ ہے کہ عین نجاست کا زائل ہونا۔ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ پاک کرنا لازمی نہیں ہے، صرف وہ نجاست زائل ہو جائے، نجاست ختم ہو جائے تو پاک بن جائے گی وہ چیز۔ وہ حیوان کے اجزاء ہیں، کوئی پرندہ ہے اس کی چونچ ہے یا منہ ہے، وہ نجاست پہ لگاتا ہے، اب اس کی چونچ یا اس کا منہ وغیرہ نجس ہو گیا، اب یہی اٹھا وہاں جا کے اس نے چونچ لگائی، وہاں جا کے چونچ لگائی، اور اس چونچ سے، اس کے منہ سے وہ نجاست زائل ہو جائے، حیوان کی اجزاء سے وہ نجاست زائل ہو جائے، پاک بن جائے گا۔ یہ انسان کے اندرونی اجزاء جو ہیں، منہ کے اندر خون آ گیا، اب خون نجس ہے، منہ نجس ہو گیا، لیکن یہ خون اگر زائل ہو جائے، آب دہان میں تبدیل ہو کے زائل ہو گیا، اب اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے نجس غذا کھا لی، اس کا منہ نجس ہو گیا، لیکن یہ اس سے نجاست زائل ہو جائے تو دوبارہ اسے پانی لگا کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو پاک کرتی ہے وہ ہے کسی مسلمان کا غائب ہونا۔ یعنی کیا؟ مسلمان غائب ہو جائے یعنی کیا؟ مطلب یہ کہ کسی شخص کی چیزیں ہیں اور مجھے پتا تھا یہ نجس ہے، جس کی وہ چیزیں ہیں اب وہ کہیں چلا گیا ہے، پتہ نہیں اس نے ان کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی چیزوں کو پاک کرے گا، تو اس بنیاد پر اس کے جانے سے اس کی چیزیں پاک شمار ہوں گی۔ حقیقت میں اسلام کا یہ حکم بھی آسانی کے لیے ہے کہ تمہیں بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سختی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کی چیزیں تھی، وہ چلا گیا ہے، مسلمان ہے، وہ اسلامی احکام کو جانتا ہے، اس نے پاک کی ہوں گی، تم پاک سمجھو۔ مفت میں تحقیق کرنا، خام خواہ کا شک کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نجاسات کے بارے میں اور مطہرات کے بارے میں ایک اور بحث جو بچتی ہے وہ یہ کہ مجھے کیسا پتہ چلا ہو کہ یہ نجس چیز پاک بن گئی ہے۔ نجس چیز کو پاک ثابت کرنے کے طریقے کیا ہیں، کس طرح اس کی طہارت ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ میں خود کسی چیز کو پاک کرتا ہوں، میں خود پاک کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں نے اسے پاک کیا ہے، پاک ہو گئی۔ کوئی دو عادل شخص ہیں، وہ آ کے گواہی دیں کہ جناب یہ چیز پاک ہو چکی ہے، نجس تھی، اسے پاک کیا گیا ہے، تو بھی کافی ہے۔ ایک آئے تو بھی کافی ہے۔ جس صاحب کی وہ چیز ہے، جو ذو الید ہے، جس کی چیز ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جناب یہ چیز پاک ہے، ہم نے اسے پاک کر دیا ہے، یہ میری چیز تھی، نجس ہو گئی تھی، میں نے اسے پاک کیا ہے۔
اس صاحب ید اور اس چیز کے مالک کے کہنے سے بھی اس چیز کی پاکائی ثابت ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ مالک ایسا نہ ہو کہ جو طہارت اور نجاست کے معاملوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، لاپرواہی کرتا ہے۔ بعض افراد ہیں جو نجاست کو اہمیت نہیں دیتے، ارے چھوڑو یار، چھینٹیں لگ گئی ہیں کیا ہوا، نہیں، اس طرح نہیں۔ اور پاک کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لگا دیا بس پاک ہو گیا، اس طرح بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ اہمیت دیتا ہو، نجس، ہاں نجس ہے بھائی، نجس، اسے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ نجس ہو گیا ہے۔ پاک کرنا ایسے مکمل اور صحیح طور پر پاک کرنا ہے۔ جب پاک کرتا ہے تو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے پاک کرتا ہے، تو اس طرح بھی یہ پاک بن جائے گی۔ اگر وہ ہمیں آ کے بتائے کہ میں نے اسے پاک کیا ہے، کیونکہ وہ لاپرواہی نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ نجاست کو جانتا ہے، پاکائی کو جانتا ہے، پاک کرنے کے طریقے کو جانتا ہے، تو اس طرح بھی وہ چیز ہمارے لیے پاک ثابت ہوگی۔ آخر میں ہم یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلام نے پاک اور نجس چیزوں کو رکھا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ اس کا ایک فلسفہ ہے، حکمت ہے، لیکن ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے کہ حد سے زیادہ وسوسہ کرنے کی اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ایک مرتبہ پاک کیا پھر شک کرے پاک ہوا یا نہیں، دوبارہ 3 بار 4 بار، اس طرح نہیں۔ معمولی طور پر عام حد میں جتنی متوسط طور پر جس چیز کو پاک کیا جاتا ہے اس طرح اسے پاک کیا جائے تو وہ چیز پاک بن جاتی ہے۔ حد سے زیادہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں ایک چیز ہم یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ ایک چیز نجس تھی، اب ہمیں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں کہ یہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہاں، یہاں پر کیونکہ وہ چیز پہلے سے نجس تھی، جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا اس کے پاک ہونے کا، اس چیز کا حکم نجس ہے۔ یعنی جو اس کی گزشتہ حالت ہے وہ باقی رہے گی جب تک اس حالت کے تبدیل ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا۔ نجس تھی تو اب بھی نجس ہے، شک کر رہے پتہ نہیں پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اب بھی یہ پاک نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ پاک ہو چکی ہے، اطمینان ہو جائے، تب ہمارے لیے پاک شمار ہوگی۔ لیکن ہم نے عرض کیا کہ پاک کرنے کے لیے بھی حد سے زیادہ وسواس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ حد سے زیادہ شک کرتے ہیں، ایک معمولی چیز کو، کپڑے کو پاک کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام اس طریقے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے احکام کی بنیاد آسانی پہ رکھی ہے۔ شریعت مقدسہ اسلامیہ آسانی کے لیے ہے۔ اب آسانی کے ساتھ ہم اپنے لیے کیوں مشکلات پیدا کریں؟ جب ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہو چکی ہے تو اسے پاک سمجھے، اور جتنی حد تک اسے پاک کرنا ہے، جس طریقے سے اسے پاک کرنا ہے، اسی طریقے کے ساتھ پاک کر کے اس شک کو، اس وسوسے کے اور خام خواہ کے خیالات کو اہمیت نہ دے، نہ اپنے لیے پریشانی ایجاد کرے نہ دوسروں کے لیے۔ اور نجس حوالے سے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ چیز نجس ہے تو لازمی نہیں آپ اعلان کرتے پھریں دوسروں کو بھی بتائیں یہ نجس ہے جناب، نہیں، آپ کے لیے لازمی نہیں آپ اس کی نجاست دوسروں کو بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد آسانی پر ہے۔ تو اسلام پاکائی کا دین ہے، مقدس دین ہے۔ اس نے ان احکام کو مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رکھا ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان احکام میں افراط اور تفریط نہ کریں۔ خداوند متعال کے ہمیں لاکھوں احسان ادا کرنے چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کے اس طرح کے عظیم الشان احکام ہمیں بتائے، اور اپنے کرم سے یہ سہولت ہمیں دی کہ ہم ان پاک کرنے والی چیزوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خداوند متعال کا واقعاً بہت بڑا کرم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عام طور پہ پیش آنے والے احکام کو جانیں اور ان پہ عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔